امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد ملک میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ انتخابات کیسے ہوں گے، یہ سوال پاکستان کے ہر باشعور شہری کے دماغ میں ہے۔ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف فیکٹر بہت اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف قانونی کارروائیوں میں مصروف ہے، جن کا مقصد رائے شماری میں برابری کا میدان حاصل کرنا ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کا تاثر 8 فروری کو ہمدردی کی لہر میں تبدیل ہوگا؟ پی ٹی آئی کے اہم رہنما قید میں ہیں، اس کے باوجود اس نے سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے استعمال میں بڑی سیاسی مہارت دکھائی ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر سرگرمیاں کیا پارلیمانی حلقوں کے پیچیدہ ماحول میں کام کریں گی؟ صدارتی نظام کے برعکس پارلیمانی نظام میں مقامیت کا عنصر بھی اہم ہوتا ہے۔ پارلیمانی انتخابی سیاست اب بھی حلقے کی سطح پر نتائج کا تعین کرنے کے لیے لین دین کے طرز عمل اور روایتی وفاداریوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ ایک اور نامعلوم فیکٹر شہری اور دیہی توازن میں تبدیلی کا ہے۔ اگرچہ شہری پاکستان کی اب بھی کم نمائندگی ہے، لیکن اب بہت سے دیہی حلقوں میں شہری خصوصیات بھی ہیں۔ پنجاب کے میدان جنگ میں یہ تبدیلی سب سے زیادہ واضح ہے۔ پنجاب کے 144 قومی حلقوں میں آدھے سے زیادہ اب یا تو شہری ہیں یا شہری اثرات کے تحت ہیں۔ اس سے ووٹنگ میں تبدیلی دیکھنے میں آ سکتی ہے اور نتائج کی پیشگوئی کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ نئے ووٹرز بھی نامعلوم عنصر ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ووٹرز کی تعداد میں 2 کروڑ 26 لاکھ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ کل ووٹرز کا 18% ہے۔ نئے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد کو کسی بھی پارٹی سے غیر وابستہ سمجھا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 18 سے 35 سال کے عمر کے ووٹرز کل ووٹرز کا 45% ہیں۔ یہ نوجوان رائے دہندگان گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ مجموعی ووٹروں کی شرکت سے کم پایا جاتا ہے۔ اسی پوری صورتحال پر گفتگو کریں کہ وہ ان نون فیکٹرز جو کہیں نہ کہیں موجود ہیں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات پر آیا اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، میٹر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، ابصار عالم، شہزاد چودھری اور افتخار احمد۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے۔ پاکستان میں بڑھتی اربنائزیشن، انتخابات کے پرانے پیمانے، ذات، برادری، تھانہ کچہری اور نئے ووٹرز، بدلتی انتخابی حرکیات، کیا انتخابی نتائج پر بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوں گے؟ حسن نثار صاحب، سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ فیکٹرز موجود ہیں کہیں نہ کہیں یہ اثر انداز ہوں گے 8 فروری پر یا نہیں ہوں گے؟ یہ تو اس ایزمپشن پہ کھڑا ہے آپ کا سوال کہ الیکشنز جو ہیں وہ فیئر ہوں گے اور میرٹ پہ ہوں گے۔ اس عجیب و غریب سے مفروضے پہ ہے کھڑا آپ کا سوال۔ رہ گئیں ذات، برادریاں اور بے شمار ادر فیکٹرز۔ جو آپ نے اربنائزیشن کی بات کی ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ وہ گرین کو گرے کر رہے ہیں۔ ان چولوں سے بندہ کو پوچھے کہ جس انداز سے ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح تمہاری آبادی بڑھ رہی ہے، یہ مریخ پہ جائیں گے؟ وسائل سکڑ رہے ہیں، وہ پنڈا تھاما دا وہ بہت ہی برا حال ہے۔ خیر وہ ایک بات۔ اچھا رہ گئیں یہ ذاتیں، برادریاں، تو یہ زیادہ دیر کی مہمان نہیں ہیں۔ جیسے ابھی کل کی بات ہے، اٹس جسٹ یسٹرڈے، کہ جب ہینڈ پمپ آیا بر صغیر میں تو لوگ حیران رہ گئے، وہ اس کو بمبا کہتے تھے۔ کل تک کی بات ہے، بمبا، they had never seen this۔ جیسے کبھی ڈولیاں، کہار، لٹھیت، برچیت، چھت کے وہ کپڑے والے پنکھے اور ان کے چلانے والے مخصوص ملازم ہوتے تھے جو نیند میں بھی چلاتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، ماشکی اور پنجے ہوتے تھے، حل اور کنویں ہوتے تھے، اسی طرح یہ سب کچھ بھی موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ جلاد کا نام ہوگا وقت یا ہوگا علم مسیح، لیکن اس میں وقت لگے گا کیونکہ ہماری اصل ذات ہے جہالت۔ یہ ذاتیں، برادریاں زیادہ دیر نہیں۔ اچھا فی الوقت جو ہو رہا ہے یہ شخصیت پرستی اور کئی سالوں سے مسلسل چلے آ رہے حکمرانوں سے نفرت کا نتیجہ ہے، اگر اس کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں ہوتی۔ ختم۔ اور جو مفروضے آپ نے پیش کیے ان میں سے ایک بھی درست نہیں۔ اٹ از ریٹن آن دا وال۔ دھاندلی ختم کرو، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ اشور کر دو سب غلط ہے۔ یا سوشل میڈیا، موشل میڈیا، کرو خسارہ، میں لگانے کو تیار ہوں 5-10 کروڑ روپے، مجھے پروجیکٹ کر کے مجھے کو سٹار بنا دو۔ نہیں ہوتا۔ بات میں جب تک دم نہیں ہوتی، لوگوں کا جب تک رجحان نہیں ہوتا،
हाँ पैसा इनके पास थोड़ा है نہیں کرتا, یہ دنیا جہان میں ایک سوچ ہے یا ایک اوپینین نہیں موجود کرتا ہے نہ ایک نہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ مت دیں. سوشل میڈیا میٹر کرتا ہے اتنا ہی جتنا میٹر کرنا چاہیے اس کو. فیصلہ کن نہیں ہو سکتا. وہ دنیا بھر کے جینیسز لے آئیں گے جن کے پاس اربوں ڈالر کا ریل پیل ہے سارا ہے. نہیں حقائق ہیں ان میں مطلب اونچ نیچ ہو سکتی ہے 2, 4, 5, 10% کی ہوگی. باقی اٹ از ریٹن آن دا وال. 2.25 کروڑ ووٹر کا بڑھنا جو کہ نوجوان ووٹر ہے وہ اگر باہر آتا ہے یا نہیں آتا, دونوں وی ڈونٹ نو کس کا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. وہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے, اس کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ میٹر کرے گا. سر ووٹ ڈلے گا تو پتہ لگے گا نا. کسی بھی جماعت کرے گا میٹر. اور وہ دیکھیں بات سنیں, آپ کی معصومیت کے قربان جاؤں آپ کو پتہ ہی نہیں. ووٹ ڈلے گا تو بتائیں گے نا سر. یہ بات جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے بندے کو پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ. میں تو ووٹ ڈالے گا ڈبے سے تو پتہ چلے گا نا. ووٹ ڈالے دیکھیں ٹرن آؤٹ اگر ماضی کے اٹھا کے دیکھیں نا سر, اگر ماضی کے ٹرن آؤٹ دیکھیں تو جو نوجوان ووٹر ہے اس کا پرسنٹیج بہت کم رہا ہے. وہ ووٹ ڈالنے نہیں آتا اس طرح سے جس طرح سے ایک میچورڈ سینئر لوگ ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ, ٹھیک کہہ رہے ہو. اس بار اگر یہ ہوا ٹرن آؤٹ بہت بری طرح کم ہوگا تو وہ بھی الیکشن کے منہ پہ تھپڑ ہوگا. آپ ادھر سے آؤ نتیجہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی جیتے کوئی ہارے نتیجہ ایک ہے. مانو نہ مانو بدانی پھیرتے رہو. چلیں جی افتخار صاحب, ٹرن آؤٹ کی بات کر رہی ہوں. گزشتہ 2 ٹرن آؤٹ جیسے آخری جو تھا 51% رہا, 13 کا 53%. اسی طرح پیچھے جائیں 8 اور ادھر تو 41% اور پھر 97 تک چلی جاؤں تو 30% سے بھی کم. اگر اب ہم ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں, ووٹرز کی تعداد ہے 12 کروڑ 85 لاکھ کے قریب. اگر کم آتا ہے, پھر میں اگر 40% یا اس سے کم 20 سال پیچھے کے ٹرن آؤٹ کے برابر ہم جاتے ہیں تو کتنا اثر ڈالے گا الیکشن کو, الیکشن کی ویلیڈیٹی کو, قانونی سیاسی جواز دے گا, کیا دے گا؟ 30% سے زائد ووٹ جب بھی پڑے گا تو اس کی جو ویلیڈیٹی ہے اس پہ سوال تو اٹھیں گے, لیکن بہرحال وہ الیکشن کے نتائج تسلیم تو کرنے پڑیں گے. آپ نے کہا کہ 51% سے 53% کا فرق پڑا 2013 اور 2018 جی. اس کا مطلب صرف 2% ووٹ بڑھا. کم ہوا سر, 13 میں 53% تھا, 18 میں 2% کم ہو گیا. سوری میں غلط کہہ گیا, معذرت خواہ ہوں. اگر کم ہو گیا اور اس وقت کم ہو گیا جب ایک نئی سیاسی پارٹی کا ولولہ تھا, جوش و جذبہ تھا, جلسے تھے, جلوس تھے, اور پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا تھا. اگر پھر بھی ووٹ کم پڑا اور وہ لوگ نوجوانوں کو اس وقت اٹریکٹ نہیں کر سکے جب انہیں کھلے عام تقریروں کی آزادی تھی, تنظیم کی آزادی تھی, موو کرنے کی آزادی تھی, تو پھر تو میں یہ بات پوچھوں گا کہ ایسا کیوں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو غور سے دیکھ نہیں رہے. ہمیں چیزوں کو بہت غور سے تسلی سے دیکھنا چاہیے. میں یہ کہہ دینے سے کہ اتنے ووٹ بڑھ گئے اور سارے کے سارے ووٹ ہم کسی ایک پارٹی کی طرف دے دیں, یہ ممکن نہیں ہے. اٹس ناٹ پاسبل ہی نہیں ہے. بہت تحمل کی بات ہے کہ قومی اور صوبائی, آپ نے پہلا فکرہ یہ کہا کہ پاکستان میں بڑھتی اربنائزیشن. جب آپ پاکستان میں بڑھتی اربنائزیشن کی بات کرتی ہیں تو مجھے افسوس ہے کہ اس کے باوجود قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں نہیں بڑھیں. تو یہ بہت ڈینجرس ٹینڈنسی ہے, یہ غلط بات ہے, یہ اصولی طور پہ ہونا نہیں چاہیے. اگر اربنائزیشن بڑھ رہی ہے تو پھر شہروں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی بڑھنی چاہیے. نہیں بڑھ سکیں, یہ بھی آپ کی حقیقت ہے. آپ نے کہا انتخابات کے پرانے پیمانے اپنی جگہ, لیکن میں بہت احترام کے ساتھ حسن نثار صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. نیا پیمانہ سوشل میڈیا کے طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے چاہنے والے تمام تر کارروائی, تمام تر پولیٹیکل ایکٹیویٹی سوشل میڈیا کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بہت خطرناک رجحان ہے. کیوں؟ جب نتائج ان کے مطابق نہیں نکلیں گے تو پھر میں بتاؤں کہ ہنگامے جنم لیں گے. کیونکہ آپ وہاں پہ تو بیٹھ کے لاکھوں کا جلسہ کر سکتے ہیں, لیکن عملی طور پہ گراؤنڈ میں اب لاکھوں کا جلسہ نہیں ہو سکتا. اس لاکھوں کے جلسے میں آپ کے ساتھ کینیڈا, برطانیہ, امریکہ, دنیا بھر کے لوگ شامل ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ کہاں کے ووٹر ہیں, وہ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں. تو ایک یہ ہے. پھر آپ نے کہا ذات, برادری,
थाना कचहरी, ज़ात बरादरी थाना कचहरी आज भी वैसे ही है जैसे माजी के इंतखाब में था। उसके परसेंटेज को कोई फर्क नहीं है? इस अर्बनाइजेशन, बाशऊर होते माशरे या नौजवान वोटर्स के हिसाब से होते माशरे, वो जितना कनेक्टेड था वो आज भी उतना कनेक्टेड और मजबूत है। बाशऊर होते माशरे ने एक रास्ता अपना लिया ना, सोशल मीडिया पे अपना फ़र्ज अदा किया और घर में चल के बैठे रहे आराम से, यानी बेडरूम से बैठ के आप समझ रहे हैं कि आप एक वोटिंग प्रोसेस में चले गए हैं, तो आई एम सॉरी, वो तो होगा नहीं। वोटिंग प्रोसेस तो ऑन द ग्राउंड होगा, एक पोलिंग स्टेशन में होगा, और वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप पूरा करके आएंगे तो फिर बनेंगे। आपने क्या बदलती इंतखाबी हरकयात, बदलती इंतखाबी हरकयात में ये है कि हम मारे गए, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, हमारा कोई आदमी मुकाबले में नहीं आ रहा। जब हम इसकी तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि शोर शराबा ज़्यादा है, हकीकत में ऐसी चीज़ नहीं जो कह रहे हैं। सियासी पार्टियों के लोग जेलों में जाते हैं। मुझे 1970 का इंतखाब अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जेलों में थी, इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता। और ये आप जो कहते हैं ना 8 फरवरी की हमदर्दी की लहर में बदल जाएगी, तो क्या बेनज़ीर के कत्ल होने के बाद वो हमदर्दी की लहर वोटों में कन्वर्ट हुई थी? नहीं, ये भी सवाल है ना, ये चीज़ें तो हमारे सामने हकीकतें हैं, ये नहीं है। तो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए अपना रोल प्ले करना चाहिए। और ये जो लोग सोचते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, नहीं होंगे, और इलेक्शन के बारे में सवालात पैदा कर रहे हैं, उनको आराम से तहम्मुल से सोचना चाहिए। इलेक्शन होना है और आपको जाना है। देखें, मैं आपको सब दोस्तों को कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं, ठीक है, आपका तल्लुक पीटीआई से है, आपका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तहरीक लबाइक पाकिस्तान से है, एएनपी से, जेयूपी से है, एमकेएम से, आप वोट डालने जाएं और वोट चेक करने के लिए अपना मोबाइल वोट डाल के डिफरेंस ना आज ही मोबाइल पर अपना चेक कर लेना किस पोलिंग स्टेशन पे वोट डालना है। उस दिन ना ढूंढते फिरना कि पोलिंग स्टेशन नहीं मिला और फिर शाम को स्टेटमेंटें देनी शुरू कर देना कि हमें पोलिंग स्टेशन पे जाने नहीं दिया गया। ठीक है, मैं शहजाद साहब आपकी जानिब आऊं। हम पाकिस्तान के वोटर्स के माइंडसेट की भी बात कर रहे हैं। हम एक बड़ी सियासी जमात जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद नहीं है, यंग वोटर्स का इजाफा होना या टर्नआउट किस किस्म का होता है। अगर माजी के इंतखाबात पर नज़र डालें तो सियासी जमातें वही कामयाब हुई इलेक्शन में जहाँ ये कहीं ना कहीं सामने आ गया, या जिस बात का यकीन जड़ पकड़ गया कि इस्टेब्लिशमेंट से डील हो चुकी है। अब की बार ये माइंडसेट पीटीआई के वोट बैंक को मुतासर करेगा, होगा? मेरा इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा माशरे की जो उठान है ना, जो माशरे की शक्ल है, तश्कील जो है, वो ज़्यादा मैटर करती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट से तो चलो किसी पार्टी लीडर का कोई बातचीत है, कोई किसी के कोई तल्लुकात हैं, किसी ने कुछ किसी तरीके से कोई सपोर्ट है, लेकिन जो वोटर है, वोटर के साथ तो इस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है ना। तो वोटर की मर्जी है, जब वो लेके जाएगा पर्ची अंदर, तो वो किस चीज़ पे मोहर लगाता है, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है वोटर के साथ। तो एक तो ये बुनियादी बात होगी। दूसरी बात, देखिए, हर इलेक्शन पिछले इलेक्शन से फ़र्क होगा और होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा या हम पीछे को जा रहे हैं तो फिर तो एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि हालात दिगरगू हैं, बिल्कुल से कोई आगे प्रोग्रेस नहीं है। बेहतर होने चाहिए और बेहतर तरीके से लोगों को समझना चाहिए। और आगे वजूहात क्या है? उसकी वजूहात दो हैं, एक तालीम है और एक आगही है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि 90% पाकिस्तान में टेली डेंसिटी है, यानी 90% लोगों के पास टेलीफोन है, यानी वो एक्सेस है, रीच है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करें या वो आपस में इस्तेमाल करें, एक राब्ते का तरीका है 90% पाकिस्तानियों के पास, जिसमें से 40% वो लोग हैं जहां पर के इंटरनेट की डेंसिटी है, इंटरनेट की वहां पे पेनिट्रेशन है। इंटरनेट 40% लोगों के पास है, और उसमें ज्यादा लोग हुए हैं जिनके हाथ में टेलीफोन्स हैं और स्मार्टफोन्स हैं। तो इसका मतलब है उनके पास सोशल मीडिया भी है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। वैसे भी अब पंजाब का या किसी और हमारे जो गांव है उसका माहौल काफ़ी बदल गया है, चाहे वो सिंध के अंदर क्यों ना हो, रिमोट सिंध के अंदर भी, वहाँ पर भी एंटेने लगे हुए हैं, लोग टीवी देखते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ आगही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने जो दी है, वो मेरे ख्याल में कि अब बिल्कुल उसका कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है।